کا عنوان ہے قبر کی پہلی رات۔ حضرات، قبر کی پہلی رات ہم سے کیا کہہ رہی ہے؟ اے غافل، میرے پیش آنے سے پہلے مجھ سے واقف ہو جا، ورنہ پھر بہت پچھتائے گا۔ میں وہ رات ہوں جو ہر ایک کو پیش آتی ہوں۔ یاد رکھ، تجھ کو اور سب کو عنقریب پیش آ کر رہوں گی۔ اپنے پیش آنے سے پہلے میں نے تجھے خبردار کر دیا ہے، میں خاک کے نیچے سخت اندھیری رات ہوں، لہذا روشنی کا سامان اور اعمال صالح کا چراغ لے کر آنا۔ 5 وقتہ نماز، نماز تہجد، قرآن مجید کی تلاوت، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری فرما برداری کرنے اور اپنے نفس کی مخالفت کرنے سے میرے اندر چراغ روشن ہوگا۔ کر زمین کے نیچے جانے کی بھی فکر، اونچے اونچے یہاں تو بنوائے محل، روشنی کی قبر کا سامان کر، کام جو کرنے ہیں کر لے آج کل۔ حضرات گرامی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن وہ یہ اعلان نہیں کرتی کہ اے آدم کے بیٹے، تو مجھے بھول گیا؟ میں تنگی و تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب مردے کو دفن کر دیتے ہیں تو قبر سے آواز آتی ہے کہ اے شخص، تو کتنا غافل اور بے فکر تھا کہ تو میرے سینے کو ساری عمر بڑی بے دردی سے رونتا رہا، حالانکہ تو یہ جانتا تھا کہ تیری آخری منزل میں ہوں اور میرے اندر کیڑوں کی پناہ گاہیں ہیں۔ میں رنج و تکلیف کی جگہ ہوں، میں وہ ہیبت ناک مقام ہوں جہاں صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ لیکن افسوس کہ تو نے کبھی نہ سوچا اور ساری عمر غفلت میں برباد کر دی، لہذا اب بھی جاگ جا، ذرا خواب غفلت سے ہوشیار ہو، نہ غافل ہو، اتنا خبردار ہو۔ میرے دینی بہنوں اور بھائیوں، ہم اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اپنی اصل اور آخری منزل کو بھول گئے۔ ہم اپنے دنیا میں آنے کا منشا و مقصد بھول گئے۔ ہم اپنی جان کنی کی آنے والی سختی کے وقت کو بھول گئے۔ ہم اپنی موت و قبر اور وہاں کی تنگی و بے بسی کو بھول گئے۔ ہم قبر کے عذاب اور منکر نکیر کے سوالات کے وقت کو بھول گئے۔ ہم قیامت کے دن کے حساب و کتاب اور خداوند تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے والے دن کو بھول گئے۔ ہم پل صراط پر سے گزرنے اور دوزخ کے عذاب کا خوف و خطر بھول گئے۔ ہم دنیا اور دنیا کے مال و خیال اور اس کے کاروبار کے علاوہ سبھی کچھ بھول گئے۔ ہم دنیا کے حرص و طمع اور مال جمع کرنے کی دلدل میں پھنس گئے۔ ہم دنیا کے بندے اور اعمال کے اعتبار سے گندے بن گئے۔ دنیا ہماری طبیعت میں اور رگ رگ میں رچ بس گئی۔ اس لیے موت سے ہمیں نفرت ہے، قبر سے ہمیں وحشت ہے۔ موت کے لیے نہ کوئی تیاری ہے، نہ آخرت کے لیے کوئی سامان ہے، نہ ہی بھول کر بھی اس کا کبھی کوئی خیال آتا ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو ملنا پسند ہے۔ وہ شخص جو رنگ رلیوں اور عیش و عشرت میں پڑا ہوا خدا تعالیٰ کی یاد اور اپنے آخری انجام سے غافل ہے، کبھی اپنے عزیز و رشتہ دار اور دوست یار کی موت کا نقشہ یاد کر کے سوچے کہ وہ کس طرح مرے اور پھر کس طرح سے ان کے جنازے کو چارپائی پر لے جا کر مٹی کے نیچے دبا دیا گیا۔ جو کل بڑی شان و شوکت سے بن سنور کر کوٹھیوں اور محلوں میں رہا کرتے تھے، تم کو ان پر کچھ بھی رحم نہ آیا اور ان پر ذرا بھی ترس نہ آیا۔ جو کل تم پر فدا ہوتے اور جان دیتے تھے، تم نے ان پر اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال دی۔ اب مٹی نے ان کی شکل و صورت کا کیا حال کر دیا ہوگا، ان کے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے اور الگ الگ کر دیا ہوگا۔ کس طرح سے وہ اپنے بیوی بچوں کو یتیم اور اپنے بھائی بہنوں، رشتہ داروں اور دوست یاروں کو روتا ہوا چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کا مال، ان کے طرح طرح کے کپڑے، ان کا سب سامان یہیں پڑا اور دھرا رہ گیا۔ افسوس کہ ان کے ساتھ کچھ بھی نہ گیا اور نہ ہی ان کے وارثوں نے ان کے پاس چھوڑا۔ مرتے ہی ان کے سب کپڑے اتار لیے گئے، ان کی گھڑی اور ان کی انگوٹھی تک اتار لی گئی، ان کے سب خزانوں پر قبضہ کر لیا گیا، ان کو بالکل برہنہ اور ننگا کر دیا گیا۔
ان کو کفن میں لپیٹ کر دور سنسان ویران جنگل میں لے جا کر سینکڑوں من مٹی کے نیچے دبا دیا گیا۔ آج تک پھر ان کی کسی نے خبر تک نہ لی کہ کون تھا اور کیا ہوا، یا ہمارا اس سے کیا واسطہ تھا، یا ہم سے کون جدا ہو گیا۔ یاد رکھ اے غافل، یہی حشر ایک دن ان قریب یا دیر سے تیرا بھی ہونے والا ہے۔ تیرا یہ کر و فر، فخر و تکبر سب خاک میں مل جائے گا۔ قبر پر پھر نہ کوئی یار آئے گا، زمین میں دبا پڑا ہوگا، پھر نہ اٹھ سکے گا۔ تیری قبر پر گھاس اور جھاڑ ہوں گے، جانور تیری قبر پر چڑھتے پھریں گے، اور کیسے کیسے گندے لوگ تیری قبر پر سے گزریں گے۔ بعض پیدل، بعض بدبخت سائیکل اسکوٹر پر سے ہی نہ اتریں گے، اور بعض بدترین تو پیشاب تک کرنے سے گریز نہ کریں گے۔ او بدبخت، بدقسمت، دین اسلام سے نفرت اور اس میں نکتہ چینیاں کرنے والے، کہتا ہے کہ دین اسلام تو اب بہت پرانا ہو چکا ہے، اس میں ترمیم ہونی چاہیے، زمانہ بہت بدل چکا ہے، اس لیے اب اسلام کے بندھنوں کو توڑنا چاہیے۔ تو خداوند تعالیٰ کی عدالت سے بے خوف ہو گیا ہے۔ او نزاکت کے پتلے، جو نرم نرم بستروں پر پڑا ساری رات مزے لے کر سوتا اور خدا کی یاد سے غافل ہوتا ہے، خاک کے بستر اور مٹی کے گھر کو بھلا دینے والے، کوٹھیوں اور محلوں کے عاشق، اپنی منمانی اور جی چاہی کرنے والے، خدائے پاک کے حکموں کو بھلا دینے والے، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر ذرا سوچ کہ جن کو تو آج جنگل میں تنہا چھوڑ کر مٹی کے نیچے دبا کر آیا ہے، وہ کس طرح سے محفلوں میں بیٹھ کر قہقہے لگاتے اور ہنسا کرتے تھے، اور دوسرے کمزور لوگوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آج وہ قبروں میں خاموش پڑے ہیں۔ کس طرح سے دنیا کے لذت و آرام میں مشغول تھے، آج مٹی میں ملے پڑے ہیں۔ کیسا انہوں نے موت کے آنے کو بھلا رکھا تھا، آج اس کا شکار اور لقمہ بن گئے۔ کس طرح سے شباب و جوانی کے نشے میں چور اور اندھے معذور تھے، ہائے آج ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کیسے دنیا کے دھندوں میں ہر وقت مشغول اور مال کمانے میں دن رات لگے رہتے تھے کہ ہر وقت دن رات صبح شام ماہ و سال ان کو چین و سکون اور صبر و شکر نہ تھا۔ آج ہاتھ الگ پڑا ہے، پاؤں الگ ہے، کان جن کو ریڈیو، ٹیپ ریکارڈر اور گانا سننے سے فرصت ہی نہ تھی، اور خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام و ایمان اور قرآن و حدیث کی بات سننے کو تیار ہی نہ تھے، سب الگ الگ پڑے ہیں۔ آنکھیں جن کو ٹیلی ویژن، وی سی آر، سنیما، کھیل تماشا اور بد نظری سے فرصت ہی نہ تھی، آج وہ بھی باہر نکلی پڑی ہیں۔ منہ زبان کو کیڑے مکوڑے چمٹ رہے ہیں، جن کو سرخی پاؤڈر لگانے، پان کھانے، سگریٹ پینے، قہقہ لگا کر ہنسنے، چغلی غیبت کرنے، گانے بجانے، فضول بکواس بکنے، جھوٹی شہادت دینے، تہمت بہتان لگانے، گپ شپ لڑانے کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہ تھا، آج کیڑوں نے کھا چاٹ کر کیا حال کر دیا۔ سارے گورے گورے بدن میں کیڑے پڑ گئے، جس کو ہر وقت بناؤ سنگھار، نہانے دھونے، چمکانے، خوشبو میں بسانے، اپنے آپ کو موٹا تازہ کرنے اور صاف ستھرا دیکھنے کے علاوہ کچھ اور پسند ہی نہ تھا۔ بہت لوگ ایسے تھے جن کا ہمیشہ مشکیں بدن تھا، معطر کفن تھا، قبر کہنا ان کی کھولی تو دیکھا، نہ عضوے بدن تھا، نہ تارے کفن تھا۔ کیسا کھلکھلا کر ہنستے تھے، آج دانت گرے پڑے ہیں۔ کیسی کیسی تدبیریں سوچا کرتے تھے، برسوں کے انتظامات پہلے ہی سے سوچ لیا کرتے تھے کہ اتنے سال بعد اگر کوئی ضرورت آن پڑی تو کیا کریں گے۔ حالانکہ موت سر پر سوار تھی، مرنے کا دن قریب تھا، مگر ان کو یہ معلوم بھی نہ تھا کہ میرے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے۔ میرے دینی بہنوں اور بھائیوں، آج کی آنے والی رات نرم بستر پر نہیں بلکہ قبر میں خاک کے بستر پر ہوگی۔ کیا تو نے کہیں ایسا دیکھا اور سنا نہیں کہ دن میں اچھے بھلے تھے اور رات کو قبر میں جا لیٹے؟
لہذا یاد رکھ یہی حال تیرا بھی ہونے والا ہے۔ آج تو اتنے انتظامات کر رہا ہے، لمبی لمبی اسکیمیں اور تدبیریں سوچتا ہے، مگر کل کی خبر نہیں کہ کیا ہوگا، کہاں تیری یہ تدبیریں اور کہاں تو ہوگا۔ نہ معلوم کل کس جھاڑ اور پتھروں کے نیچے دبا ہوگا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ اس آنے والے منظر اور نقشے کو ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ۔ تو رات دن موت کے قریب ہو رہا ہے، اپنے قدموں کو بڑی تیزی کے ساتھ اپنی گور کی طرف لے جا رہا ہے۔ تیرا پھل پک چکا ہے، تیرے پھول کی کلی مرجھانے والی ہے، تیری صبح و شام گزرنے والی ہے، تیری امیدیں ختم ہونے والی ہیں، تیری اجل قریب آ چکی ہے۔ آج جن کو تو اپنا ساتھی سمجھ رہا ہے، جن کے ساتھ تو آج اپنا دل بہلا رہا ہے، یہ تیرے کل کچھ بھی کام نہ آئیں گے اور نہ ہی تجھے کچھ نفع دیں گے۔ یہ کل تجھے اپنے کندھوں پر اٹھا کے لے جائیں گے اور اندھیری قبر میں اکیلے ہی چھوڑ کر آ جائیں گے، جہاں نہ تیرا کوئی ساتھی نہ کوئی مہربان ہوگا۔ اس لیے آج اس دن کے لیے فکر کر لے اور وہاں کی نجات کی تیاری کر لے۔ بیکار تیری یہ باتیں ہیں کہ چنا ہوگا چنی ہوگا، نہیں ہے دور وہ دن کہ تو زیر زمیں ہوگا۔ اس لیے اے نادان، اب بھی خواب غفلت سے بیدار ہو جا۔ اے دنیا کے اسباب اور اس کی زینت چمک دمک پر مر مٹنے والے انسان، تو نے غفلت اور نافرمانی میں عمر برباد کر دی۔ اٹھ، جاگ، جلدی سے اور ہوش میں آ جا۔ اپنے گناہوں کی خدا سے معافی مانگ کہ آج بھی تجھے مہلت نصیب ہے۔ جو وقت ہاتھ سے نکل گیا اس پر آنسو بہا، اپنی پچھلی زندگی پر نادم اور شرمندہ ہو کر خدا پاک کے حضور میں توبہ کر۔ اب بھی کمر باندھ کر نیک اعمال کرنے کی کوشش کر، کیونکہ محنت کرنے میں کامیابی ہے اور غفلت و سستی کا انجام بدبختی اور محرومی ہے۔ تیری کامیابی محل مکان بنانے، دنیا کا ساز و سامان اکٹھا کرنے، مال و دولت جمع کرنے یا کوئی عہدہ حاصل کرنے میں نہیں، بلکہ تیری اصل کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے اور آخرت کی زندگی بنانے میں ہے۔ لہذا تو دنیا میں اس طرح سے رہ کہ جس طرح سے ایک مسافر رہتا ہے کہ وہ راہ چلتا ہوا زیادہ بکھیڑا نہیں کیا کرتا۔ ہمیشہ رہنے کی جگہ تو صرف آخرت ہے اور دنیا میں بہت تھوڑے دن رہنا ہے۔ اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ جس کو آخرت کی کامیابی نصیب ہو گئی وہ اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ دنیا میں آج تک جتنے بھی لوگ آئے وہ سب کے سب اپنی منزل کی طرف کوچ کر گئے۔ یاد رکھ تو بھی اسی طرح ایک دن کوچ کر جائے گا۔ یہاں کتنے آئے اور کتنے ہی چلے گئے، مگر افسوس کہ تجھے کچھ بھی نصیحت حاصل نہ ہوئی۔ اس دنیا میں جو بھی آیا کوچ کرنے کو ہی آیا۔ جب تجھے موت کا حادثہ پیش آئے گا جس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، تو تیرے مال و دولت اور نوکر و خادم تیرے کچھ بھی کام نہ آئیں گے۔ اس وقت ڈاکٹر اور حکیم، دوست، رشتہ دار اور سب گھر والے تجھے بچانے کی تدبیریں اور علاج ختم کر کے مایوس اور نا امید ہو جائیں گے اور تیرے پاس سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تجھ پر جاں کنی کا عالم ہوگا، کوئی تیرے منہ میں پانی ڈالے گا اور کوئی تجھے سورہ یاسین سنائے گا۔ تیرا دم نکل جانے کے بعد تیرے بدن سے لباس حاضرہ اتار کر تجھے کفن کی چادروں میں لپیٹ دیں گے، تجھے زمین کی تہ میں اکیلا چھوڑ دیں گے اور نظروں سے چھپا دیں گے۔ کوئی کہے گا بڑا اچھا باپ تھا، کوئی کہے گا بڑا اچھا دوست تھا، کوئی کہے گا بڑا نیک تھا، کوئی کہے گا اللہ پاک مغفرت فرمائے، کوئی کہے گا دنیا میں اچھی گزار گیا اور اچھا وقت پورا کر گیا۔ پھر وہ بہت جلد پیٹ کے دھندے میں لگ جائیں گے اور اپنی دنیا میں مشغول ہو جائیں گے۔ پھر وہ بھولے سے بھی کبھی تجھے یاد نہ کریں گے، مگر اس زبانی جمع خرچ کے بعد انہیں یہ بھی خبر نہ ہوگی کہ کون چلا گیا،
کون ہم سے جدا اور رخصت ہو گیا، اس کا کچھ خیال نہ ہوگا، بلکہ ان کی ساری کوشش مال و دولت، زمین و جائیداد کے تقسیم کرنے، آپس میں بانٹنے اور لڑنے مرنے پر لگی ہوگی۔ تیرے مال کی تقسیم کی کمی بیشی کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر اپنا زیادہ حق جتلانے پر مقدمے بازی کریں گے۔ اس بلا و مصیبت میں وہ برسوں گرفتار اور مبتلا رہیں گے، پھر کوئی جیت گیا کوئی ہار گیا، آخر لڑائی جھگڑے اور مقدمے بازی کے بعد ایک دوسرے سے لین دین اور تعلقات بھی ختم ہوں گے۔ انجام کار یہ کہ اسی حال میں وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہوں گے۔ اے غافل، جو کہ دھوکے میں پڑا ہوا ہے، ان کی دوستی سے دھوکہ نہ کھا۔ سب سے اچھا دوست اور ساتھی تیرا نیک عمل ہے۔ دن گزر رہے ہیں، قبر منہ پھاڑے ہوئے ہے، موت سر پر چکر لگا رہی ہے، ملک الموت روح قبض کرنے کے انتظار میں ہے۔ حالات بدل رہے ہیں، ہولناک واقعات پیش آنے کو ہیں، تنگ و تاریک اور تلخ گھاٹیاں طے کرنے کو ہیں۔ تیری غفلت اور لاپرواہی کا یہ حال ہے کہ تجھے کچھ خبر ہی نہیں کہ کل تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ کہیں مال و دولت کے جمع کرنے کی فکر میں ہے، کہیں چار یاروں سے ہنسی دل لگی کے ذکر میں ہے۔ تو ایسا بے دھڑک چل رہا ہے کہ سراسر اپنے اوپر غضب کر رہا ہے۔ تو مال و دولت، جوانی و صحت اور طاقت و توانائی کے نشے میں چور ہے اور دین سے کوسوں دور ہے۔ آخر یہ غفلت و سستی اور آخرت سے بیزاری کب تک رہے گی؟ ایسے گھر پر کیا رونا اور فریاد کرنا جو اجڑ گیا، خالی ہو گیا، جس کے نشان مٹ گئے، ان کی یادگاروں اور کھنڈروں پر واہ ویلا کیسا؟ بچپن کا زمانہ گزر چکا، غزل گوئی اور افسانہ بازی کا وقت بیت گیا، تو پھر اب یہ بچپنا اور شعر و شاعری کیسی؟ 50 سال کی عمر ہو چکی، سر سفید ہو چکا، تو پھر کھیل تماشے کیسے؟ لیلا مجنو کے وصال، ان کے ہجر و فراق اور ان کے عشق و معشوق کے تذکروں کو اب جانے دے۔ یاد رکھ، یہ دوستان بے وفا خواہ کتنا ہی خلوص و محبت جتائیں، کتنا ہی تجھ پر نثار اور پروانہ بار ہو، خدا کی قسم یہ کسی طرح بھی کھوٹ سے خالی نہیں۔ حسینوں نازنینوں کی محبت سراسر بد نصیبی اور ندامت ہے۔ تیرا یہ ہر روز کا بننا سمرنا اور ہم نشینوں کے ساتھ رنگ رلیاں منانا، شراب و کباب کے نشے میں بدمست اور مدہوش رہنے کا انجام سوائے آخرت کی ذلت و رسوائی کے اور کیا ہے؟ اب بھی وقت ہے، میرا کہنا مان جا کہ ہر محبوب کی محبت سے بیزار اور دست بردار ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت و محبت کا رشتہ جوڑ لے، اور دل و جان سے ہر کام میں ان کی پوری پوری فرما برداری کر، اور اسی پر اپنی نجات کا بھروسہ اور امید رکھ۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تابعداری کا ہونا عزت و کامیابی اور علامت ایمان ہے، لہٰذا اس کو کامل کر لے۔ آپ کی محبت انسان کے لیے دین و دنیا میں عزت، قبر میں سامان انسیت اور آخرت کا بہترین ذخیرہ اور توشہ ہے۔ اس مولا کریم رب رحیم کا احسان سمجھ اور شکریہ ادا کر کہ جس نے تجھے ان کا امتی بنایا اور ان کے ذریعے سے تجھے ایمان بخشا، جنہوں نے فرمایا آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی، یہ سچا وعدہ ہے۔ اے میرے مولا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور ان کی سچی فرما برداری نصیب فرما، ان کے نقش قدم پر چلا، ان کی شفاعت نصیب فرما۔ میں ان کی شفاعت کا امیدوار ہوں، کیونکہ محب کو اپنے محبوب سے پوری امید ہوتی ہے۔ حضرات گرامی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قبرستان جایا کرو، کیونکہ قبرستان موت کو یاد دلاتا ہے، اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے۔ میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کی قبر پر جانے کی اجازت مانگی تھی، مجھے اس کی اجازت مل گئی، لہٰذا
تم بھی قبرستان جایا کرو، اس سے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور آخرت یاد آتی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، قبرستان جایا کرو، اس سے تم کو آخرت یاد آئے گی، اور مردوں کو غسل دیا کرو کہ یہ نیکیوں سے خالی بدن کا علاج ہے، اور اس سے بہت بڑی نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ جنازے کی نماز میں شریک ہوا کرو، شاید اسی سے کچھ رنج و غم تم میں پیدا ہو جائے کہ غمگین آدمی جس کو آخرت کا غم ہو اللہ تعالیٰ کے سائے میں رہتا ہے اور خیر کا طالب رہتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم بیماروں کی عیادت یعنی بیمار پرسی کیا کرو اور جنازے کے ساتھ جایا کرو کہ یہ آخرت کو یاد دلاتا ہے۔ میرے دینی بہنوں اور بھائیوں، ایک حکیم کسی جنازے کے ساتھ جا رہے تھے۔ راستے میں لوگ اس میت پر افسوس و غم کر رہے تھے، تو حکیم جی نے لوگوں سے فرمایا کہ تم اپنے اوپر افسوس و غم کرو، یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ یہ تو چلا گیا اور 3 آفتوں اور مصیبتوں سے نجات پا گیا۔ اول یہ کہ آئندہ اب کبھی اس کو ملک الموت کے دیکھنے کا خوف نہیں رہا، دوسرے موت کی سختی کی مصیبت اب اس کو نہیں آئے گی، تیسرے برے خاتمے کا خوف اس کو اب ختم ہو گیا، لہذا اب تم اپنی فکر کرو کہ یہ تینوں سخت منزلیں تم پر آنے کو باقی ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک نوجوان مجلس میں کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مومنین میں سے زیادہ سمجھدار کون ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ موت کا کثرت سے ذکر کرنے والا اور اس کے آنے سے پہلے اس کے لیے بہترین تیاری کرنے والا۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ، اسلام کا نور سینے میں داخل ہونے کی کیا علامت ہے؟ فرمایا کہ اس دھوکے کے گھر دنیا فانی سے دور رہنا اور ہمیشہ رہنے والے گھر یعنی آخرت کی طرف جانے اور موت آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم 10 آدمی جن میں ایک میں بھی تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو ایک انصاری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ سوال پیش کیا کہ یا رسول اللہ، سب سے زیادہ سمجھدار اور سب سے زیادہ محتاط آدمی کون ہے؟ فرمایا کہ جو لوگ موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والے ہوں، پس یہی لوگ ہیں جو دنیا کی شرافت اور آخرت کا اعزاز اور مرتبہ لے اڑے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دانا یعنی عقل مند وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرے۔ نادان اور بے عقل وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرے اور اللہ تعالیٰ سے بے بنیاد امیدیں رکھے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ دانا اور عقل مند وہ نہیں جو اپنے آپ کو عقل مند سمجھے یا پھر دنیا والے اسے عقل مند سمجھتے ہوں، حالانکہ دانا اور عقل مند وہ ہے جو خدا اور رسول کی نظر میں دانا اور عقل مند ہو۔ خداوند تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دانا اور عقل مند وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور اس کو بری خواہشات سے روکے رکھے، ہر وقت اس کا محاسبہ کرتا رہے، کسی وقت بھی اس کی نگرانی سے غافل نہ ہو کہ وہ اپنی من مانی اور جی چاہی کرنے لگے، اور خداوند تعالیٰ کی بنائی ہوئی حدود کو توڑ کر آزاد ہو جائے، ہر وقت آخرت کی زندگی کو سامنے رکھ کر موت کے بعد آنے والی زندگی کی فکر رکھ کر اس کو سنوارے، بنائے اور وہاں کی کامیابی کی تیاری کرتا رہے۔ خدا اور رسول کی نظر میں نادان اور بے وقوف شخص وہ ہے جو اپنی زندگی کی باغ ڈور اپنے نفس کے ہاتھ میں دے دے اور دن رات اپنے نفس ہی کی خواہشات پوری کرنے میں لگا رہے، اور پھر خدا کے فضل و کرم کی بے بنیاد امیدیں رکھے، یعنی پوری زندگی تو نافرمانیوں اور من مانیوں میں گزار دے اور صرف زبانی جمع خرچ اور آرزو سے جنت کا طالب رہے۔ ایسا شخص
نقصان اور خسارے میں رہنے والا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ موت کو یاد رکھنے سے انسان کی امیدیں کم ہو جاتی ہیں اور نفس کم ہو جاتا ہے۔ موت کی تیاری رکھنے کی وجہ سے اس دنیا فانی سے بے رغبتی اور دوری ہونے لگتی ہے۔ موت کی یاد آدمی کو مال کی زیادتی، حرص و طمع اور لالچ سے بھی روکنے والی ہے، کیونکہ آدمی ظلم و ستم، کم تول، جھوٹ بول اور دھوکے فریب کر کے اپنے سر گناہوں کے گٹھر خزانے جمع کر کے اور وارثوں کے حوالے کر کے دنیا سے خالی چلا جاتا ہے اور پچھلوں کے منہ میں ناجائز لقمہ دے جاتا ہے جو بعد میں ان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ لیکن اگر آدمی کو موت یاد رہے تو وہ ان سب ناجائز کاموں سے بچ جاتا ہے، بلکہ اس کا مال بھی پھر آخرت میں ذخیرہ اور مددگار بن جاتا ہے۔ موت انسان کو اگر دنیا میں یاد رہے، ہر رنج و غم سے ہر وقت وہ آزاد رہے۔ موت کی یاد آدمی کو توبہ پر آمادہ کر دیتی ہے، دوسروں پر ظلم و ستم کرنے، ان کا ناجائز مال کھانے اور ان کے حقوق کی حق تلفی کرنے سے باز رکھتی ہے۔ غرض یہ کہ موت کو یاد رکھنے سے آدمی بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ یاد رکھنا موت کا اکسیر ہے، غم سے بچنے کی بس یہی تدبیر ہے۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی پر کوئی آفت یا مصیبت، کوئی حادثہ یا رنج و غم، کوئی تکلیف یا پریشانی، کوئی ڈر یا خوف پوری زندگی میں کبھی بھی نہ آئے، تب بھی موت کی سختی اور خوف ایسی چیز ہے جو اس کی تمام لذتوں اور راحتوں کو ختم کر دینے کے لیے کافی ہے۔ اس کی تمام خوشیوں پر پانی پھیر دینے والی ہے۔ اس کی غفلت کو ختم کر دینے کے لیے اس کا فکر ہی کافی ہے۔ موت اتنی سخت وبا اور مصیبت ہے کہ آدمی کو ہر وقت اس کی فکر اور تیاری میں مشغول رہنا چاہیے، پھر بھی اس کا وقت معلوم نہیں کہ کب آ کر پکڑ لے۔ لیکن آج آدمی کی حالت یہ ہے کہ ہر وقت دنیا کمانے، کھانے پینے، اس کا ساز و سامان اکٹھا کرنے اور رنگ رلیاں منانے میں مشغول ہے۔ دن رات، صبح شام دولت جمع کرنے، محل بنانے اور گھر بسانے کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ آسمان پر اس کی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو چکے ہیں اور اس کی موت کا حکم جاری ہو چکا ہے، جس میں نہ کسی کی سفارش چل سکتی ہے، نہ ہی کوئی اپیل کی جا سکتی ہے اور نہ ہی منٹ دو منٹ کی اس کو مہلت مل سکتی ہے۔ جب بھی کسی پر موت کا وقت آیا تو اس کو کچھ کہنے سننے کی مہلت ہی نہیں مل سکی۔ کلام کیا کہ زبان تک منہ میں ہل نہ سکی، پلک جھپکنے کی مہلت بھی ان کو مل نہ سکی۔ پھر بھی یہ کس قدر دھوکے میں پڑا ہوا ہے، دنیا کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، محل مکان بنا رہا ہے، باغ لگا رہا ہے، زمین خرید رہا ہے، فیکٹری لگانے کی فکر میں ہے، غرض دن رات انہی باتوں کے خیال و فکر میں ہے اور رات کو بھی یہی خیال ہے، لیکن موت کو کبھی بھولے سے یاد نہیں کرتا۔ اس کا نام زندوں کی فہرست سے کٹ کر مردوں کی فہرست میں آ چکا ہے، بازار میں اس کا کفن تک بھی آ چکا ہے، مگر افسوس کہ اس کو کچھ ہوش ہی نہیں۔ موت ایسی چیز ہے کہ جس کے آنے کا کوئی وقت مقرر نہیں اور نہ ہی کسی کو یہ پتا ہے کہ وہ کب آ پکڑے۔ پھر یہ کتنی حیرانی کی بات ہے کہ آدمی سب کچھ جانتا ہوا بھی انجان بن جائے اور اس کو بھولا رہے، دنیا کی لذتوں اور غفلتوں میں پڑا رہے۔ اگر اس کو یہ پتا چل جائے کہ کوئی سپاہی یا پولیس اس کی تلاش میں ہے جو اس کے جرم کی وجہ سے اس کو سزا دے گا تو سب لذت و آرام خاک میں مل جائے گا۔ یا اس کو صرف اتنا ہی پتا چل جائے کہ اس کی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو چکے ہیں، بس اتنا سنتے ہی ہوش اڑ جائیں گے، نیند تک حرام ہو جائے گی، لذت و آرام کیسا۔ میرے دینی بھائیوں اور پیاری بہنوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے میری بیٹی، تو نیک عمل کر اور اس خیال میں نہ رہنا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں اور بخشی جاؤں گی۔ حضرات،
دیکھیے کس قدر غور کرنے کا مقام ہے. جو لوگ یہ کہہ کر جان چھوڑا لیتے ہیں یا پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو فلاں پیر صاحب یا فلاں مولوی صاحب کا پلہ پکڑ کر جنت میں چلے جائیں گے، وہ کس قدر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور نفس و شیطان کے کہنے پر اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں. نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. وسلم کی یہ بیوی ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی، یہ والدہ